بہرحال عالم اسلام کا بھی اس صدی کے آغاز میں جو حشر تھا وہ تھا جو حضور نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے مسلمانوں، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر بلائیں گی، دعوت دیں گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے، ہم ادھر سے کھاتے ہیں تم ادھر سے کھاؤ۔ صحابہ حیران ہوئے، امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکن فیکم وہن، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، حضور ہم نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا، وہن کیا لفظ ہے، یہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت اور موت کا خوف تم پر مسلط ہو جائے گا تو تم نرم چارہ بن جاؤ گے، لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے، وہ تمہیں لوٹیں گے کھسوٹیں گے ادھر سے ادھر سے۔ بہرحال اب جو صورتحال ہے یہ تو میں نے ہسٹوریکل سروے آپ کے سامنے رکھ دیا، سابقہ امت اور موجودہ امت۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں، ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی بھی فگر بھی بتاتے ہیں، 130 140 150 تک کی، لیکن 120 کے اعتبار سے تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ، 6 ارب جسے کہتے ہیں، اس میں 1.25 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہیں مسلمان ہیں، تو گویا کہ ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن نمبر 1 تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہود پر، جو اب ان پر نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو، اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی؟ وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے کہ عربوں کو ناچ نچا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں، 300-400 تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے، نہیں، ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی، کوسووا میں بھیجی جا سکتی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہے بحیثیت مجموعی، دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کسدمی پرست کے بھیا کیستی، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں، G7 ہے، G9 ہے، G18 G15 ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے نہ G9 میں ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں، اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے؟ ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا۔ بہرحال ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی، ہم تو کہیں نہیں، ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے۔ 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے، یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا، گلف وار کے بعد 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی، یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی۔ جب 5 سال پورے ہوئے، اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ ذرا کیجئے، بستر اپنا گول کیجئے، ان کا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں۔ اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ؟ چند دنوں کے اندر اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف، یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے، وہ تو آ گیا طوفان، پھر ہمارے سر پر آ گیا۔ اچھا اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے، اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا، کویت کا تو 50 برس کے لیے، اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے سعودیوں کا۔ بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے، تیل ان کے قبضے میں ہے، اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں، اب سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ میں۔ یہ ہے ضربت علیہم الذلہ، اور زیادہ برا نہ مانے،
ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا، لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے۔ 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں، 52 برس سے کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو، انف از انف، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں گے۔ یہ ہے مسکنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں، تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ کیا ہمارا اخلاقی وقار ہے دنیا میں جو قائم ہوگا، جبکہ حکومت کی سطح پر جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ لیکن یہ ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اب تو میدان میں فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا تھا اگر ہمیں اللہ کی امداد کا یقین ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دنیا میں بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹی طاقت، چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہم پر پورے طور پر پوری امت پر مسلط ہے۔ البتہ اس امت کو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جیسے وہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اسی طرح اس امت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے افضل، دوسرے کو مفضول کہہ دیجئے، عام کہہ لیجئے، اور یہ تقریباً برابر برابر ہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے، لگ بھگ 60 کروڑ اور دوسرے 60 کروڑ کے، جن کو میں عام کہہ رہا ہوں۔ یہ جو افضل ہیں 60 کروڑ، ان میں ایک افضل ترین ہے 20 کروڑ، وہ ہیں عرب۔ افضل ترین ہے کیوں؟ حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم ہے نا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہا۔ ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اب بھی موجود ہے، یہ ان کی زبان ہے، ہماری تو نہیں۔ ہمیں تو بڑی محنت اور مشقت کر کے جو ہے، اگر سمجھنا چاہیں قرآن کو تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں، گرامر پڑھیں، گردانے رٹیں، تب کہیں جا کر بمشکل جو ہے کچھ سمجھ میں آئے گا، ان کی اپنی زبان میں۔ یہ افضل ترین حصہ ہے، لہذا عذاب الہی کا بدترین حصہ ان کے حصے میں آ رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور حال ہی میں مجھے میرے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی علامات میں سے یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ بھٹی اب کوئی دن کی بات ہے کہ دہک جائے گی، اس لیے کہ تاریخ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جسے آپ انگریزی میں امپاس کہتے ہیں، امپاس، جہاں سے گزرا جا ہی نہیں سکتا۔ بڑا عمدہ جو ہے کیپشن لگایا تھا ایک جو لندن سے رسالہ نکلتا امپیکٹ، نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل، ایک وہ شے ہے جس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہی نہیں، اس پر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ وہ ان نیگوشیبل کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا رقبہ ہے زمین کا جو ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے، جس پر حضرت سلیمان نے اپنا پہلا معبد تعبیر کیا تھا، جسے پہلے نبوکدنضر نے گرایا، دوسری مرتبہ سن 70 میں ٹائٹس روبی نے گرایا، وہ گرا پڑا ہے، سن 70 سے گرا پڑا ہے۔ صرف ایک دیوار اس کی ویلنگ وال ہے، ویسٹرن وال، یہی یہودی وہاں جاتے رہے اور جا کر وہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اسی میں اب 2 بڑے عظیم جو ہیں مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ وہاں پر تعمیر شدہ ہیں۔ مسجد اقصی ہے اس کے جنوبی حصے میں، اور این ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جو ہے
القبۃ الصخرہ ہے. اگر کبھی آپ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہوں اور یروشلم کا نقشہ سامنے کبھی کبھی آتا ہے تو جو سب سے بڑا ایک گنبد نظر آتا ہے اس میں سنہری گنبد، وہ ہے قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد. وہ چٹان ہے در حقیقت، یہ جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، ماؤنٹ. لیکن یہ کہ اب وہ چھوٹی سی چٹان رہ گئی. یہ پہلے پہاڑ تھا. آج سے یوں سمجھیے 3000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ پہاڑ کی شکل میں تھا جس پر کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا. اب جیسے کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا رہ گئے؟ کبھی پہاڑ ہو گئے نا. یہ کوہ صفا اور کوہ مروہ اب کیا ہیں؟ صرف نشانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی. کوہ صفا کی یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے. اور صفا کے اوپر انہوں نے گنبد بھی بنا رکھا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودیوں نے گنبد بنا. اسی طرح اس ٹیمپل ماؤنٹ کی جو چٹان ہے اس کے اوپر وہ بنا ہوا گنبد. صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان کا گنبد. اور چونکہ اسی جگہ سے حضور کو معراج حاصل ہوا تھا، یہیں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا، لہذا یہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد نمبر 3 درجے پر جو مقدس ترین مقام ہے وہ یہ ہے. اب سوئی وہاں آ کر اڑ گئی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اس وقت جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے وہاں پر، اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ایک طرف تو یہودیوں اور مسلمانوں عربوں کا کنفلکٹ ہے، پھر یہودیوں کے اندر اپنے کانفلکٹ ہے، عربوں کے اندر بھی ہے. عرب سارے کے سارے مذہبی لوگ تو نہیں ہیں، سیکولر لوگ بھی ہوں گے، بلکہ فلسطینی تو اکثریت جو ہے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن، سیکولر مزاج. اسی طرح زائنزم جو ہے تحریک، یہ در حقیقت سیکولر مزاج یہودیوں کی تحریک ہے. اصل میں یہ یہودی ہیں بھی نہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. ابھی حال ہی میں کتاب چھپی ہے دی 13th ٹرائب. یہ ایک زمانے میں روسی علاقے میں ایک بادشاہ جو تھا اس نے یہودیت اختیار کر لی تھی یافس کی نسل سے. اور یہ ہیں ہادو، الذین ہادو، جو یہودی بن گئے، تہودو یا ہادو. اشکنیزی جو کہلاتے ہیں یہودی، یہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ وہ یورپین ہیں. یہ سارے روس سے جو آئے ہیں اور پولینڈ کے جو ہیں، یہ سب کے سب گورے جو ہیں، جو معلوم ہوتا ہے یورپینز جو ہیں. یہ تو در حقیقت یہ رنگ و روپ جو ہے وہ تو فلسطین کے لوگوں کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے یورپ کا. یہ وہاں کے لوگ ہیں در حقیقت. اور جو زائنزم کی تحریک ہے وہ ان کی تحریک ہے، وہ عربوں کی، وہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی تحریک نہیں ہے. یہودی وہ ہیں کالے کالے کوٹ پہنے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں، زلفیں، اور یہ جو ہیں ہیسیڈک جن کو کہتے ہیں جیوس، اور سیفرڈن جن کو کہا جاتا ہے، یہ ہے اصل بنی اسرائیل. ان میں یہ تصادم چل رہا تھا کہ زائنزم جو ہے انہوں نے فلسطین حاصل کیا، جبکہ مذہبی یہودی جو ہے ابھی کچھ کرنے کے حق میں نہیں تھے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو ہم پھر موو کریں گے، اس سے پہلے نہیں. اسی کے انتظار کر رہے ہیں، وہ مسیحا آئے گا. اب یہاں مجھے اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی، مسیح سے مراد کیا ہے. دیکھیے یہود کی کتابوں میں سابقہ انبیاء جو تھے، پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کی ایک پیشن گوئی بار بار آئی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نجات دہندہ یہودیوں کے لیے آئے گا، مسیح، اور وہ یہودیوں کو دوبارہ دنیا کے اندر عظمت دلائے گا اور جو اصل حکومت ہے ان کی وہ قائم کرے گا. یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد پر، لیکن یہودیوں نے انہیں مانا ہی نہیں. ان کا یہ تو جھوٹا ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے. لہذا وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے ان کے ہاں. دی سچویشن از ویکنٹ. ابھی وہ منتظر ہیں اس مسیحا کے کہ وہ مسیحا آئے گا تو پھر ہم در حقیقت اپنی حکومت گریٹر اسرائیل قائم کریں گے، اور وہ گریٹر اسرائیل ہوگا دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک. اور اس میں سعودی عرب کا بھی ایک حصہ آئے گا، مدینہ بھی شریک ہوگا، پورا شام ہوگا، پورا عراق ہوگا، ترکی کا بھی کچھ حصہ ہوگا، اور یہ جو اس وقت کا حجاز ہے مدینہ سمیت وہ بھی شامل ہوگا. یہ زائنزم کی تحریک جو ہے یہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں بینکرز کی موومنٹ ہے. یہ تو بینکرز نے بہرحال انہوں نے جو بھی کوشش کی، چند تاریخیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. 1897 میں ان کا اہم ترین اجتماع ہوا زائنسٹ کا. اس میں انہوں نے ایک نقشہ چیک آؤٹ کیا ایک پلان کے مطابق. 20 برس کے اندر اندر بڑی کامیابی حاصل کر لی. بالفور جو فورن سیکرٹری تھا حکومت برطانیہ کا، اس سے یہ ڈیکلریشن حاصل کر لیا 1917 میں کہ یہودیوں کو فلسطین میں آ کر آباد ہونے کی اجازت ہے.
اب وہ دبا دب آئے، پیسے ان کے پاس تھے، منہ مانگے دام دے کر انہوں نے فلسطینی عربوں سے ان کی جائیدادیں، ان کے کھیت، ان کے مکان خریدنے شروع کی، طاقت بنا لی۔ اس کے بعد جب یہ جنگ عظیم اول کے بعد، یہ سارا جو تھا ترکوں کا علاقہ تھا نا، ایلنبی نے آ کر فتح کیا یروشلم کو، پھر دمشق کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہ کہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشنز تھی، لیگ آف نیشنز، اس نے برٹش مینڈیٹ میں حوالے کر دیا اس کو کہ یہ اس کا جب تک کوئی فائنل کوئی فیصلہ نہیں ہوتا برطانیہ یہاں کا نگران رہے گا۔ اس مینڈیٹ میں انہوں نے خوب قدم جمائے، اپنی طاقت بنائی، اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جب بنی ہے تو اس نے اسرائیل کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی برطانیہ ہی کے در حقیقت مشورے پر اور تجویز پر۔ تو 1897 ایلڈرز آف دی زوائنز کا اجلاس، 1917 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن، 1948 21 برس کے بعد اسرائیل بالفعل قائم، اور 20 برس بعد 1967 میں جو جنگ ہوئی 6 ڈیز وار، اس میں انہوں نے ادھر ادھر سے علاقے اور فتح کر کے یروشلم کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ خواب ان کا پورا ہو گیا کہ اب یروشلم دوبارہ سن 70 میں جو نکلے تھے وہاں سے 70 عیسوی میں، اب وہ وہاں پر دوبارہ 1967 عیسوی میں آ کر قابل ہو گئے۔ 1900 کتنے برس بنے یہ؟ تقریباً 1900 برس۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جو سیکولر یہودی ہے وہ تو یہ کہتا ہے، اسے تو پیسے سے غرض ہے کہ دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا گریٹر اسرائیل قائم کریں، گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو وہاں عرب آباد ہیں، تمہاری ان کی چپلکش چلے گی مسلسل، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، یہ ہوگا نا۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ اس پورے علاقے کا ایک اکنامک یونٹ بنا لے، سرمایہ عربوں کا ہے تو دولت بے پناہ ان کے پاس ہے، لیبر ان کی ہوگی، لیکن مینجمنٹ ٹیکنالوجی وہ ہماری ہوگی، تو اس کا جو بھی ملائی ہے وہ ہم کھائیں گے، اور تلچھٹ جو ہے کوئی تھوڑی بہت چھاچھ وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے، تو ہمیں آم کھانے کے پیڑ گننے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پیس ٹاکس شروع کیے کہ ٹھیک ہے تمہارے علاقے ہم واپس کر دیتے ہیں، مصر کو بھی دے دیا، سینائی مصر نے تسلیم کیا، سینائی واپس کر دیا، اور صلح کر لو ہمارے ساتھ تو ہم یہ رقبے واپس دینے کو تیار ہیں، گولان ہائٹس بھی دینے کو تیار ہیں، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور فلسطین میں فلسطینیوں کی ایک علیحدہ ریاست بنانے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہے وہاں کے سیکولر یہودی کا ذہن۔ اسحاق ریبین جو تھا اس نے شروع کیا ہے، اور اسے ایک یہودی نے قتل کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو، اس کے مذہبی یہودی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نتھنگ ڈوئنگ، ہمیں اپنا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل کیسے تعمیر ہوگا جب تک کہ قبۃ الصخرہ گرایا نہ جائے؟ وہ تو ہم نے گرانا ہے، ہم نے تو یہاں پر تعمیر کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بھٹی کسی بھی وقت دہک سکتی ہے، اور ان دنوں جس قدر ہیکٹک کوشش کی ہے کلنٹن نے کسی طرح کوئی مصالحت ہو جائے، اس ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، امپاس۔ اور یہ وقت آیا ہے کہ تمام عرب ممالک بھی اب فلسطینیوں کے پیچھے ہیں، یاسر عرفات کی پشت پر ہاتھ رکھا ہوا سب نے۔ یہ معاملہ صرف ان کا فلسطینیوں کا نہیں ہے، قبۃ الصخرہ کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، اولاً تو سارے عربوں کا ہے بلکہ سارے تمام دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ ہمارا تھرڈ سیکرڈ شرائن ہے وہ مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ نمبر 3۔ تو یہ بھٹی تو اب دہکنا چاہتی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے، دیر نہیں لگے گی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایہود براک یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے آدھا آدھا کر لو، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن یہ قبۃ الصخرہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ تو خاص وہ سائٹ ہے ہمارے ٹیمپل کی، یہاں تو ہمیں بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اس پر کوئی معاہدہ ممکن نہیں۔ اور اب جو آ رہا ایریل شیرون، جو ان کا جو اگرچہ یہ بھی مذہبی نہیں ہے، مذہبی لوگ تو جو ہے وہ بہت تیز ہیں، وہ تو جب سامنے آئیں گے تو ان کے اندر جو زہر گھولا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف وہ ابھی پورے طور سے واضح نہیں آ رہا ہے۔ لیکن لیکوڈ پارٹی جو ہے، لیکوڈ پارٹی وہ در حقیقت ایکسٹریم رائٹسٹ پارٹی ہے، اس نے تو صاف کہہ دیا ایریل شیرون نے اگر کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تو ہم تسلیم نہیں کریں گے اس معاہدے کو،
اور کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یروشلم کے 1 انچ بھی مسلمانوں کو دینے کو تیار ہیں. دس از اوور سٹی انڈیوائڈڈ، کوئی اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا جو ہے اب جو دارالخلافہ جیسے حضرت سلیمان کا تھا ایسے ہی اب ہمارا ہوگا اس وقت دارالخلافہ. یہ ہے عظیم بھٹی جو دہکا چاہتی ہے. اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ پچھلے جب سے یہ اب شروع ہوا تقریباً 3 مہینے ہوئے، میں یہی تھا پاکستان میں، پھر میں باہر بھی گیا ہوں، مسلسل ایک ڈپریشن کی کیفیت میں رہا ہوں. اس لیے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، اگنورینس از اے بلس. آپ کو کچھ معلوم نہ ہو کیا خطرہ چلا آ رہا ہے تو آپ بڑے آرام سے رہیں گے، مگر لگے جب آئے گا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اس سے پہلے تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی نا. جب وہ آئے گا تو آ جائے گا، دیکھا جائے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کیا آ رہا ہے، میں یہ حالات 15 برس سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ حالات آنے والے ہیں، عظیم تباہی آنے والی ہے، ملحمۃ العظمی آنے والا ہے. اور ابھی حال ہی میں میرے علم میں آیا ہے کہ امریکہ میں ایک بہت زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے. ایونجلسٹ جو ہیں وہاں کے وہ اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد آرمیگیڈون ہونا چاہیے. آرمیگیڈون یعنی بہت بڑی جنگ جس میں کہ عربوں کو تباہ اور تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ پھر یہاں پر وہ جو تھرون آف ڈیوڈ ہے، تخت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اسٹیبلش ہو. اس لیے کہ ان کی روایات میں یہ ہے کہ جب تخت سلیمان اور تخت داؤد دوبارہ قائم ہو جائے گا اور جب کہ اس ٹیمپل کے اندر وہ سیکریفائسز شروع ہو جائیں گی، تب حضرت مسیح کا نزول ہوگا دوبارہ زمین پر. تو گویا کہ وہ جو منتظر ہیں کہ وہ حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے یہ شرط لازم ہے. پہلے یہ ہو، زبردست تحریک ہے، اربوں ڈالر جمع کر رہے ہیں وہ پورے امریکہ سے اور وہاں بھیج رہے ہیں، اور اس قدر ان سے بڑھ کر یہودیوں سے بڑھ کر زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے اسرائیل کی حکومت کے کچھ پناہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلنے والا ہے حدیثوں میں تو موجود ہے. اس قدر بڑی ہلاکت آئے گی، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے زمین پر کوئی ایک جگہ نہیں ملے گی خالی جہاں وہ اتر سکے، لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی زمین، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے جب یہ پر شل ہو جائیں گے، گر پڑے گا تو لاش پر گرے گا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اسرائیل تو بالکل نہیں جھجکے گا. 100 سے زیادہ ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے، اس کے استعمال سے باز نہیں رہے گا. ورنہ تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ ساری امریکہ اور اس کی ساری یورپ کی طاقتیں اس کا ساتھ نہ دیں تو اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ ٹکا بوٹی کر دیں عرب چند منٹوں کے اندر. کہاں 40-50 لاکھ آدمی، میکسیمم یہ تعداد ہے. پوری دنیا میں کل 13 ملین ہے، کل 13 ملین، ان میں سے بھی 5 ملین تو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. وہ امریکہ کی جو ہے آسائشیں چھوڑ کر آسانی سے ابھی آنے کو تیار نہیں ہے. مذہبی یہودی جو ہے وہ آسانی سے ہلنے کو تیار ہی، وہ تو کہتے ہیں ہمارا مسیحا جب کھڑا ہوگا تب آئیں گے ہم. لہذا وہ وقت دور نہیں ہے، وہ مسیح الدجال کوئی یہودی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ میں مسیح ہوں، اور پھر لوگ جو ہے پھر وہ بھٹی دہکے گی. اگرچہ اس کے بعد مسلمانوں کے شدید نقصان کے بعد وہ وقت بھی آنا ہے، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ ان میں سے یہودیوں کا آخری استیصال ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو ملحمۃ العظمی ہونا ہے اس میں جو مسلمانوں کو بالخصوص عربوں کو جو بھی نقصانات برداشت کرنے ہیں، یا من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب اور ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کی وجہ کیا ہے پھر نوٹ کر لیجئے. جو جرم یہودیوں نے کیا وہی عربوں نے کیا. ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس قرآن تھا. انہوں نے تورات کی پیروی نہیں کی، انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی. جو جرم ان کا ہے وہی ان کا ہے. ہمارا بھی ہے لیکن ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان کا ہے. یہ کہ ہماری مادری زبان میں قرآن نہیں ہے، ان کی مادری زبان میں قرآن ہے. ان کا جو درجہ ہے فضیلت کا، لہذا سختی بھی انہی پر ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تو بہت بڑا عذاب امت مسلمہ کے اس بہترین حصے کے اوپر آنے والا ہے. اب آئیے، میں نے جو افضل گنا تھا 60 کروڑ، ان میں افضل ترین تو 20 کروڑ ہو گئے عرب. نمبر 2 افضل کون ہے؟ مسلمانان ہند. آج میں ہند کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. 53 سال پہلے یہ ایک ملک تھا، آج اس کے 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان.
مسلمانان ہند جو ہیں عربوں کے بعد نمبر 2 سب سے زیادہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے وہ مسلمانان ہند ہیں. اس لیے کہ نبوت کے خاتمے کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین. ان اللہ یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها. 1000 برس تک سال مجدد عالم عرب میں آئے. جیسے ہی الف ثانی شروع ہوا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہندوستان میں. 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں. 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان میں. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن ہندوستان میں. نمبر 1. نمبر 2 20ویں صدی عیسوی میں جتنی عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں پیدا کی ہیں دینی اعتبار سے پوری دنیا میں کہیں نہیں. علامہ اقبال جیسا مفکر کہیں نہیں. مولانا مودودی جیسا مصنف کہیں نہیں. یہ اصل میں آپ کو پاکستان میں اندر نہیں معلوم ہوتی یہ چیزیں, باہر جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. پوری دنیا میں جیسے لوہا مانا جاتا ہے اقبال کے فکر کا اور فلسفے کا, اور پوری دنیا میں جیسے کہ ڈنکا بج رہا ہے مولانا مودودی کی کتابوں کا, انگریزی تراجم عربی تراجم. اور یہ کہ مبلغ کی حیثیت سے ایک آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ مذہبی ایک تبلیغ مولانا الیاس پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے. یہ ساری تحریکیں یہی سے کیوں شروع ہو رہی ہیں؟ کسی عرب ملک سے نہیں شروع ہوئی. ساری تحریکیں یہی سے. خلافت ختم ہو رہی تھی تو اس کے خلاف احتجاج کی تحریک صرف ہندوستان میں چلی اور تو کہیں نہیں چلی. خلافت اگر کوئی معاملہ تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھا. تحریک چلی صرف ہندوستان میں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. پوری دنیا میں مسلمان ممالک جو ہیں آزاد ہوئے, لیکن ہر ایک نے اپنی کسی قومیت کی بنیاد کے اوپر اپنی جنگ لڑی ہے. ملے نیشنلزم انڈونیشیا ملیشیا, عرب نیشنلزم عربوں کے ہاں, ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال پاشا دی ینگ ٹرکس. لیکن پاکستان کی تحریک چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پورے یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت تک تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی انڈیا ایک ہی تھا نا. اور آپ کے علم میں ہوگا مسلم لیگ کا کہ جائے ولادت ڈھاکہ ہے, کراچی نہیں ہے, لاہور نہیں ہے, ڈھاکہ. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی. اگرچہ پاکستان ریزولوشن جو ہے 1940 میں لاہور میں ہوا ہے, لیکن مسلم لیگ تو 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں. یہ سارے شواہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے اس خطے کے مسلمانوں پر. اور یہ 2 گواہیاں میں نے بار بار نوٹ کرائی ہیں. ایران کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی اور شمالی افریقہ کے عرب بہت بڑے مفکر اور مصنف مالک بن نبی, ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا spiritual and intellectual center of gravity was shifted to South Asia. ہر دور میں مسلمانوں کی روحانی اور عقلی اور علمی مرکز کی حیثیت کسی خاص علاقے کو رہی ہے. ایک دور تھا بنو عباس کا شروع کا دور, اس میں بغداد علم, فن, ترجمے, کتابیں, فلسفہ, یہ سب بغداد. پھر وہ شفٹ ہوا میڈیٹرینین ریجن کے اندر. ہسپانیہ, ابن عربی کہاں کے تھے, ابن حزم کہاں کے تھے, ابن خلدون کہاں کے تھے, یہ سارے جو عظیم شخصیات ہیں ان کے نام آپ سنتے ہیں یہ میڈیٹرینین ریجن کے ہیں. لیکن آج سے 400 سال قبل دس سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا, انڈیا. پہلے ہندوستان میں آتے تھے سلسلے, یہ سلسلہ چشتیہ چلا آ رہا ہے, یہ سلسلہ سہروردیہ چلا آ رہا ہے, اور اس کے بعد ہندوستان سے نکل کر چلا ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ, اور پورے افغانستان میں اور پورے ترکی ممالک جو ہیں ان کے اندر پھیل گیا ہے. ریورس گیئر لگا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی علمی جو مقام تھا, دیوبند اس کا جو ہے بنا ایک طرح کا جانشین, اور دیوبند ہی کی تو اولاد ہے نا جو آج طالبان کے نام سے آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ؟
وہ بنوری ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوں یا وہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے، کون لوگ ہیں؟ یہ سب دیوبند کی بیٹیاں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ کل روئے ارضی کی تمام مسجدیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ تمام مدارس جو ہیں یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں. تو یہ سارا فکر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا علم، سید احمد بریلوی کی تحریک جہاد، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا فکر، مولانا مودودی کا یہ جو ہے تصانیف، مولانا الیاس کی تحریک، سب اس جگہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی. اس اعتبار سے دوسرے درجے پر ہمارا مقام ہے. اب اگر میں اب تک کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ ہماری جو ہے فیٹ از ہینگنگ ان اے بیلنس، اور یہ میں سن 93 کی جو اپنی کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کے آخر میں بھی کہہ چکا ہوں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یقین سے میں آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، حضور کا یہ قول جو ہے قرآن میں نقل ہوا ہے، یا اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے آپ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ہینگنگ ان دی بیلنس، اللہ کا اتنا فضل و کرم اس خطہ زمین پر ہوا، پھر اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر پاکستان عطا کر دیا. ہم فیل ہوئے، ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا. اس کی سزا کا ایک کوڑا ہم پر 1971 میں پیٹھ پہ پڑ گیا، ہمارے 2 لخت ہو گیا ملک. وہی خطہ جو مولد تھا مسلم لیگ کا، جہاں ولادت ہوئی تھی، اسی نے پاکستان کا لیبل جو ہے اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر ڈال دیا. اور اس صدی میں 2 مرتبہ اللہ کا وہ بدترین عذاب امت مسلمہ پر آیا ہے جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 65 میں بیان ہوا ہے کہ 3 قسم کے عذاب اللہ کے ہوتے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. 3 شکلیں ہیں. آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، زمین میں سے کوئی آ جائے، یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے گروہوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا دیں. نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت. یہ بدترین عذاب جو ہے اس صدی میں 2 مرتبہ آیا ہے. ترکوں نے، عربوں نے ہزاروں ترکوں کو قتل کیا ہے. سلطنت عثمانیہ، یہ دول یورپ اسے ختم نہیں کر سکتی تھی، ناممکن تھا. یہ یورپ کا مرد بیمار بھی اتنا قوی تھا، ابھی اگر بغاوت نہ ہوئی ہوتی عربوں کی طرف سے تو یہ الائڈ پاورز جو تھیں وہ اس کو شکست نہیں دے سکتی. ہزاروں ترکوں کو عربوں نے شہید کیا، حرم میں کیا ہے. اب بھی جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو باب عبدالعزیز جو ہے اس سے نکلیں گے، اگر ملک عبدالعزیز والا دروازہ بڑا، سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک قلعہ ہے، بہت پرانا قلعہ ہے. یہ ترکوں کا قلعہ تھا، ترکوں کے زمانے کا ہے. مغرب کے وقت وہاں سے گیریزن، وہاں کے جو لوگ تھے فوجی، وہ آئے ہوئے تھے حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. جبکہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے، سب وہیں ذبح کیے گئے، حرم کے اندر ذبح کیے گئے. اور ان کے پاس توپیں تھیں، وہ چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توپ چلائیں گے تو خانہ کعبہ کو گردن پہنچ جائے گا. ذبح ہو گئے. اور دوسری مرتبہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، آج بھی حسینہ واجد کی حکومت چاہتی ہے معافی مانگو ہم سے. کوئی کہہ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ مفتی باہری نے کیا تھا اس کا بھی حساب کتاب تو دو نا پہلے. دونوں نے کیا ہے، کوئی کم نہیں کیا. جو کچھ ہوا ہے وہاں پر بہاریوں کے ساتھ اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، اب کیا معلوم وہ ہندوؤں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا. تو بنگالی بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی زبان بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی جو ہے نعرے لگاتے ہوئے بنگلہ کے آتے تھے. اور جواب میں جو کچھ ہماری فوج نے کیا وہ بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری فوج کوئی فرشتوں کی فوج تو نہیں، جو دنیا کی عام فوجیں ہوتی ہیں تقریباً ویسی فوج ہے. بدترین قسم کے معاملات جو ہوئے وہاں پر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے ایک کوڑا تو ہماری پیٹھ پر برس گیا ہے. اب جس کو میں کہتا ہوں ہینگنگ ان دی بیلنس، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عذاب ادنا تو آ گیا تھا، عذاب اکبر بھی آ جائے. اس کو کہیں کسی چنڈو خانے کی بڑھ نہ سمجھیے. کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت ہندو دنیا کے اندر. آج امریکہ جو ہے ان کی خوشامد کر رہا ہے، پیمپرنگ کر رہا ہے.
کلنٹن صاحب 5 دن وہاں پر رہ کر گئے ہیں، آپ کو 5 گھنٹے دیے تھے انہوں نے۔ اس وقت کمپیوٹر میں وہ امریکہ کے بعد نمبر 2 پر ہے۔ سائنسدان ان کے ہاں اس کثرت کے ساتھ ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی ملٹری مائٹ۔ اس سے تو خوف کھا رہا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ۔ ان کی جو بھی نیوی کی قوت ہے وہ پورے اس انڈین اوشن کو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھے، اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اور اب تو صاف انہوں نے کہہ دیا ہم ایٹمک وار کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ وی ہیو ٹو پریپیئر فار ایٹمک وار۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا، دنیا تو اس کی نوید آپ کو سنا رہی ہے، وہ نوید کہہ لیں اسے یا منحوس خبر کہہ لیں۔ پہلے ایک کتاب چھپی تھی کہ 1906 میں حصے وقرے ہو جائیں گے، وہ بھی 2006 میں، خاص اسی اعتبار سے کہ 1906 میں مسلم لیگ شروع ہوئی تھی، تو 100 سال کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ختم ہوگا۔ اب یہ کہ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک کہہ چکا ہے 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا، نہ افغانستان ہوگا نہ پاکستان ہوگا۔ افغانستان کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ ایران لے جائے گا یا کچھ روسی ریاستیں لے جائیں گی، باقی یہ سارا ہندوستان ہوگا۔ یہ امریکہ کا جو ٹاپ موسٹ تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے سن 93 میں جو میری کتاب چھپی تھی، میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں 3 باتیں کہی تھی۔ 3 امکانات ہیں، 3 آلٹرنیٹیوز ہیں۔ ایک ہے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، لیکن ہوپنگ فار دی بیسٹ۔ آثار اس کے کوئی نہیں، حالات کوئی سامنے نہیں ہے، لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو توبہ کی توفیق دے دے، ہوش میں آ جائیں، اسلام قائم کریں، نظام اسلامی، اور نافذ کریں قوانین اسلامی۔ اگر یہ ہو تو کیا کہہ دیں، یہ نہ ہو۔ دوسرا امکان میں نے لکھا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جھٹکا زوردار لگے۔ مشرقی پاکستان کے جھٹکے کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا۔ جو قیدی تھے وہ چھٹکے آتے رہے، آ کے جذب ہو گئے 13 کروڑ کی قوم میں آ کر، یا فرض کیجئے چلیے اس وقت وہ 12 کروڑ ہوں گے، اس میں آ کر 1 لاکھ آدمی کے جذب ہو جانا کیا پتہ چلتا ہے۔ وہ تو اب کچھ کھل رہا ہے کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن میں کیا کیا لکھا ہوا رپورٹ میں، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا، اور عام شہری کو معلوم بھی کیا ہوتا ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، جو کوریڈورز آف پاور ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے، کیا جو ہے وہ تار ہل رہے ہیں۔ بہرحال اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ ہم توبہ کریں اور واقعتاً اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کے آثار کوئی نہیں۔ دوسری ہے کہ کوئی ایک جھٹکا لگا شاید ہم ہوش میں آ جائیں، شاید یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک تیسرا امکان میں نے لکھا تھا، چھپا ہوا ہے، میں نے اس کو کہیں ڈھکے چھپے بات نہیں کی ہوئی ہے، کتاب میری لے لیجیے، اس میں چھپا ہوا آخر میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کو واک اوور مل جائے ہم پر، وہ ہمارے کروڑوں کو قتل کریں، پھر ان کی پیاس بجھ جائے۔ ان میں انتقام کی ایک پیاس ہے کہ ان مسلوں نے ہم پر 1000 برس حکومت کی ہے، یہ انتقام کا جذبہ جو ہے ان کے اندر یہ بے پناہ ہے۔ یہاں تک کہ اندرا گاندھی کی زبان سے یہ الفاظ نکل آئے فال آف ڈھاکہ پر، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat۔ اندرا گاندھی بہت ہی ایک لبرل خاندان کی عورت، موتی لال نہرو کی پوتی اور جواہر لال نہرو کی بیٹی، وہ مذہبی خاندان ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن وہ نیشنلزم جو ہے، ہندو نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا۔ لیکن ابھی کہاں چکایا؟ یہ تو چکے گا اس وقت جب کہ کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں ان کے ہاتھ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ، اس کی ایک پیشن گوئی بھی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی، پھر ہندوؤں کو توفیق دے گا جیسے تاتاریوں کو توفیق دی تھی۔ انہوں نے کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے یہ تیسری ورسٹ سیناریو، لیکن اس صورت میں بھی میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ایمان لے آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔